اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہیں تو ان کے پاؤں دھونے کے لیے ٹائم نکالو، ان کے پاؤں دبانے کے لیے ٹائم نکالو، ان کے سر پہ مالش کرنے کے لیے ٹائم نکالو۔ وہ آپ کی جنت ہیں، وہ آپ کی دولت ہیں۔ جو یہ چاہے، میرے نبی نے فرمایا، جو یہ چاہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، اس کا مال بڑھ جائے اور اس کے مرنے کے بعد بھی اسے یاد رکھا جائے، تو وہ ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کی خدمت کرے۔ اگر ماں باپ ساتھ ہیں تو میں ایک اولڈ ہوم میں گیا تھا تو وہاں مسلمان مائیں بھی تھیں، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ مسلمان مائیں یہاں بیٹھی ہیں۔ چلو غیر مسلم ہوتے جن کو پتہ نہیں ماں باپ کون ہیں، یہ کون ظالم اولاد ہے جو کلمہ پڑھ کے اپنی ماں کو انہوں نے اس میں اولڈ ہوم میں چھوڑا ہوا تھا۔ انہیں اپنی جنت بناؤ، ان کے لیے ٹائم نکالو، ان کی دعا لو۔ ماں باپ کی دعا عرش تک جاتی ہے، کوئی چیز روک نہیں سکتی اس کو۔ ایک صحابی مر رہے تھے تو ان کی بیوی نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ، میرے صحابی علقمہ نام تھا، وہ مر رہے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، صحابی کلمہ نہیں پڑھ پا رہا۔ آپ تشریف لے گئے اور کہا، علقمہ قل لا الہ الا اللہ، یا رسول اللہ لا استطیع، بول رہے ہیں کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا۔ تو آپ نے فوراً پوچھا، ماں باپ میں کون ہے اس کا؟ کہا جی ماں ہے، باپ مر گیا۔ کہا وہ اس پہ ناراض ہے یا خوش ہے؟ کہ ناراض ہے۔ تو آپ نے پیغام بھیجا، علقمہ کی ماں، میں آؤں آپ کے پاس یا آپ میرے پاس آئیں گے؟ کہ یا رسول اللہ میں آتی ہوں۔ تو آ گئیں۔ آپ نے ان سے پوچھا، تم علقمہ سے ناراض ہو؟ کہا جی ناراض۔ کیوں ناراض؟ تو سنو۔ کہ یا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے، راتوں کو اٹھ کے نفل پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن جب مجھ سے بولتا ہے تو بدتمیزی سے بولتا ہے، جب مجھ سے بولتا ہے تو بدتمیزی سے بولتا ہے، تو میرا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ کوئی اور نافرمانی نہیں ہے، صرف زبان کا بول گندا ہے، اور زبان